السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اچھا، یہ اس کی جو آج کی ویلاگ ہے اس میں امپورٹنٹ بات میں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جس طرح فوج کو پھر ملائن کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے بڑے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک طرح سے گالی ہے فوج کے سربراہ کو، فوج کے آفیسرز کو، پولیس کے آفیسرز کو۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان کے اہم ترین ادارے کو اب سمجھ لیا ہے کہ ان کے یہ غلام ہیں اور جس طرح چاہیں گالی دیں، بلائیں۔ 2000، 2500، 3000 کے شرپسندوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ آگ لگواتے ہیں، پیٹرول بم پھینکواتے ہیں، کیمیکلز پھینکواتے ہیں، ڈنڈے چلاتے ہیں، مختلف املاک کو آگ لگاتے ہیں اور اس پرتشدد کارروائی کے دوران بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پاکستان کے مالک ہو گئے ہیں۔ صرف 2-3 ہزار لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو عدالت میں موجود چند ججز ہیں، یقیناً ان کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں یا آئین کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں یا حلف کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہیں لاقانونیت پھیلا رہے ہیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ سیکورٹی فورسز پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ حکومت اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، گویا یہ مکمل طور پر بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ چیز عدالت کو نظر نہیں آ رہی۔ عدالت بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ ہمارے ہاں چند ججز اپنی بیوی کے کہنے پہ فیصلے دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کے کہنے پہ فیصلے دے رہے ہیں، اپنی بہو کے کہنے پہ فیصلے دینے ہیں۔ گویا ججز جو فیصلے دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے بہو، داماد، بیوی، بیٹی اگر کہتے ہیں پی ٹی آئی میں، اور کچھ ثبوت بھی دیے گئے ہیں اور دوستی ہے پی ٹی آئی والوں سے، تو اس کی بنیاد پر ایون کہ ایک داماد تو ہیں، وہ تو ان کے منسٹر رہے ہیں، تو یہ جو بھی فیصلے آ رہے ہیں ٹاپ ٹو باٹم، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی سیشن کورٹس کا مسئلہ ہو، بہت ہائی لیول پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب، اور پکڑی گئی ہے، ظاہر ہے ریلیشن پکڑی جاتی ہے، انفارمیشن پکڑی جاتی ہے۔ فونز آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار نے طارق رحیم کے ساتھ کیا بات کی اور کس طرح ان کے تعلقات ہیں اور کس طرح یہ ایک دوسرے کو اوبلائج کرتے ہیں اور کس طریقے سے دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو موجودہ اس وقت مثلا جو ججز ہیں وہ فیصلے جو دے رہے ہیں وہ قانون اور آئین پہ نہیں دے رہے ہیں ناظرین، قانون اور آئین پہ نہیں دے رہے ہیں، یہ بیٹی کی فرمائش پہ دے رہے ہیں، داماد کی فرمائش پہ دے رہے ہیں، بیوی کی فرمائش پہ دے رہے ہیں، بیٹے کی چاہت میں دے رہے ہیں، اور یہ فیصلے ٹوٹل عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹوٹل فیصلوں کی بات میں کر رہا ہوں، ٹوٹل فیصلے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو گویا ایک طرف عمران خان صاحب یہ سب چیز کر رہے ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور جیسے ہی عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں ویسے ہی فیصلے دھڑ دھڑ آنا شروع ہو چکا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً 22-23 لاکھ پورے پاکستان میں پینڈنگ کیس ہے اور سپریم کورٹ میں 55,000 ہے، اور اہم ترین کیسز ہیں، اہم ترین کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، لیکن سنے جاتے ہیں کیسز صرف عمران خان کے۔ رات کو، دن کو، صبح شام رجسٹرار حاضر ہے، وہ نہیں آئے لیکن یہ لوگ موجود ہیں، 1 منٹ کے اندر 9 ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ تاریخ میں آپ کا نام، ان لوگوں کا نام سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا، سیاہ حرفوں سے۔ کاش پارلیمنٹ ان کا بھی احتساب کرے، کاش پارلیمنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں اور حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ان سے یہ جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ان سے چھینے۔ یہ اگر قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو پھر جو لوگ قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اور وہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلے دے رہے ہیں اور اس فیصلے کی وجہ سے اس اہم ترین ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس اہم ترین عہدوں کو داغدار ہو رہے ہیں، اور عوام میں ان عدالتوں کو لے کے انصاف کے حوالے سے پہلے ہی بے چینی تھی اور اب تو بہت ہو گئی ہے، اور پاکستان کا گراف انٹرنیشنلی بھی گر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ اور حکومت، رولز تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں نا، یہ تو اختیار آپ کا ہے پارلیمنٹ کا، چھین لیں وہ رولز جس کی بنیاد پر یہ نعوذ باللہ خدا سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، شریعت سے بھی اوپر چلے گئے، آئین سے بھی اوپر چلے گئے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ کون روکے گا؟ عوام روکے گی؟ نہیں۔
کوئی سیکورٹی فورسز آ کے روکیں گی؟ نہیں، یہ کام آئینی طور پہ ہونا ہے، اور آئینی قانونی اختیار پارلیمنٹ کو ہے اور حکومت کو ہے۔ اب آئیے کہ جس طرح فوج کو ملائن کر رہے ہیں عمران خان، جس طرح گالیاں بک رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں پولیس افسر کو بھی، فوجی افسر کو بھی، انہوں نے کل اگر یہ طاقت اختیار کر گئے تو یہ 2-3 ہزار مجمع کی بنیاد پر ان ججز کو بھی چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھیے گا، انہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ اپنے محسنوں کو کسی کو نہیں چھوڑا، جنرل قمر باجوہ محسن تھے ان کو نہیں چھوڑا، تو آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ بیٹی، داماد، اماں، رشتہ دار اور کیا کہتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر، ریلیشن کی بنیاد پر اتنے اہم فیصلے دیں؟ تو آپ بھی نہیں بخشے جائیں گے، وقت آئے گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی یو کے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے فوجی افسران، چاہے وہ سابق ہوں چاہے موجودہ ہوں، کس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح فوج کو ملائن کر رہے ہیں، کس طرح فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ صرف یو کے اور امریکہ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ عمران خان کر رہے ہیں۔ عمران خان نے فوجی افسروں کو جو گالیاں دیں اور اس کے بعد سیکورٹی پولیس والوں کے افسروں کو گالیاں دیں، دنیا نے نہیں دیکھا۔ پھر بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ذمہ دار ہے، اور آج کہتے ہیں کہ فوج میری ہے، آج کہتے ہیں کہ جی پاکستان میرا اور فوج میری۔ تم پاکستان کو توڑ رہے ہو، پاکستان کو اس جگہ پہ لے گئے جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، تم وہ کام کر رہے ہو اور کہتے ہو پاکستان میرا ہے۔ کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یوتھیاز بن جائیں گے جو تمہارے ہاتھوں بن رہے ہیں، لیکن عام پاکستانی جو سمجھدار ہے وہ کبھی نہیں بنے گا۔ عام پاکستانی نکلے گا تو یہ 2500 لوگ جو ہے نا ان کے لیے ایک چھوٹا سا نوالہ ہوں گے۔ وہ تو شکر کرو کہ ابھی تک وہ تنظیمیں جو فوج سے محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، وہ عوام جو فوج سے محبت کرتی ہے، اپنے ملک سے محبت کرتی ہے، شکر کرو کہ وہ نہیں نکل رہے ہیں۔ جس دن وہ نکل آئے اس دن پتہ چلے گا کہ عوامی سمندر کیا ہوتا ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ عوام ہوتی کیا ہے، عوام کس کو کہتے ہیں۔ ارے یار 3000 2000 یوتھیاز کو جمع کر کے دہشت گردوں کو لا کر، اس لیے آپ کامیاب ہیں کہ ایک طرف آپ کو عدالتوں میں موجود ججز ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بزدل حکومت، یہ بزدل حکومت ہے، اور یہ بالکل بزدل حکومت ہے۔ میں ابھی ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب، انہوں نے شرم محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پولیس کو نہتے نہیں بھیجیں گے، ہم پولیس کو بھیجیں گے ضرور، اس لیے کہ پولیس کو پورے اختیارات دیے جائیں تاکہ پولیس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرے، اور جو دہشت گردی کرے، جو پتھر مارے، اس کے ہاتھ توڑ دیں۔ بہت واضح پیغام دیا ہے کیئر ٹیکر، لیکن وزیر اعظم پہ 85 کی کابینہ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت میں اتنی ہمت نہیں۔ کل 7 گھنٹے بیٹھے ہیں، کون سا اعلامیہ ایسا آ گیا ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ حکومت بزدل نہیں ہے، شیر بن گئی ہے؟ وہی کہ جی فوج کے خلاف ہوگا تو ہم نہیں ہونے دیں گے اور فلاں ہوگا، تو پہلے ہونے دے رہے تھے، پہلے آپ ہونے دے رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھتے ہیں جی یہ بات بھی۔ لیکن ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، فوج کی بھی بہت امپورٹنٹ جرنلز کی میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے فوج نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا ادارہ نشانے پہ، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر فوج کو کمزور کیا گیا، فوج کے خلاف جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، خانہ جنگی پیدا کی جا رہی ہے، ایک طرف عوام سے عوام کو لڑانے کے لیے، دوسری طرف عوام سے فوج کو لڑانے کے لیے، تو یہ صرف فوج کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، کیونکہ فوج کمزور ہوئی تو بین الاقوامی ایجنڈا جو فوج کو کمزور کرنے کا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی، پولیس ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی، انٹیلیجنس ایجنسیز ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ایک سوال ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، صبح سے شام تک پوچھتے ہیں کہ یار یہ کوئی حد ہے، کچھ حد ہے کہ یہ عمران خان نے فوجوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ وہ فوج ہے جن کی خدمات ہیں، جو بہادر فوج ہے، جو نیٹو نہیں کر سکی، جو آپ کے رشیا نہیں کر سکا، وہ پاک فوج نے کر کے دکھایا ہے، وہ اس پاک فوج نے کر کے دکھایا ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے کمین گاؤں میں چھوڑ کے آئے یا آپ کے واصل جہنم کیا ہے، یہ پاک فوج کو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ پاک فوج کو؟ لیکن آپ نے تو یہ سمجھا ہوا ہے عمران خان صاحب، یہ 2-3 ہزار لوگوں کو جمع کر کے اور تقریر کر کے اور ان ججز کی سپورٹ لے کے کہ میں اس فوج کو گیدڑ بنا دوں،
میں اس فوج کو اس کی ملیا میٹ کر دوں گا. یہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پہلے والی فوج نہیں ہے جو فوراً ایکشن لیتی تھی. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات حکومت طے کرے, یہ معاملات حکومت دیکھے. کیوں؟ کیونکہ فوج اور پولیس دونوں حکومت کے تابع ہیں. اور سیاسی لوگ کہتے بھی ہیں چیخ چیخ کے فوجیوں کے حوالے سے, آپ آئینی کردار ادا کریں, آپ حلف کا کردار ادا کریں, ہم آپ کا تحفظ کریں گے, ہم ہیں حکومت, آپ ہمارے تابع ہیں. تو ہو گیا, آج ہو گیا نا. فوج جو ہے وہ تابع ہو گئی اور وہ اے پولیٹیکل ہو گئی اور وہ خاموش ہے. حالانکہ اس کی فوج کو, اس کے عام لوگوں کو, اس کے ایک عام سپاہی کو جو سر کریک میں ہے, جو سیاچن پہ کھڑا ہوا ہے, وہ جو پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے, جہاں بچھو وہ کھا رہا ہے, جہاں پہ برف سے اس کی جسم گل رہے ہیں, لیکن پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے, پاکستانیوں کی حفاظت کر رہا ہے, اور عمران خان ان کو گالی دے رہے ہیں, ان کو دھمکی دے رہا ہے, اور ان کے لوگ باہر جو ہیں وہ جوتے مار رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. کہاں ہے حکومت؟ دینا. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ اے پولیٹیکل ہو, آپ آئین اور قانون کے مطابق چلو, آپ ہمارے ادارے ہو, ہم وزیر اعظم ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ ہیں, ہمارے تابع ہوں ہم, تو تحفظ دیں. تو کیوں نہیں دے رہے تحفظ؟ کیا وجوہات ہے کہ آپ تحفظ نہیں دے رہے ان کو؟ کیا یہ ریئیکٹ کریں؟ اور اگر یہ ریئیکٹ کریں گے تو آپ کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے. ان کے تو اڑیں گے جو 2-3 ہزار دہشت گردوں کے ساتھ عمران خان سوچ رہے ہیں میں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہے. وہ صرف اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فوج ریئیکٹ نہیں کر رہی, حکومت بزدل ہے, اور چند ججز ایکسٹرا آرڈینری اس کو فیور کر رہے ہیں. ایکسٹرا آرڈینری, بیٹیوں کے کہنے پہ, داماد کے کہنے پہ, بیٹے کے کہنے پہ, رشتہ داروں کے کہنے پہ. ایسے ہی بات ساری سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے, لوگ بتا رہے ہیں. میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ان کو کیا ہوگا؟ فوج پھر بھی خاموش ہے, لیکن کب تک وہ یہ دیکھے؟ کیونکہ اس کا نقصان ملک کا نقصان برداشت نہیں ہوگا. حکومت کے پاس سارے آئینی قانونی اختیارات ہیں کہ وہ اپنے اداروں کو تحفظ دے. یہ تو وہ حکومت ہے جو پولیس والوں کو کہہ رہی ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ دہشت گردوں کے سامنے چلے جاؤ, اور وہاں ان کی تذلیل کی گئی, ان کو مارا گیا, ان کو زخمی کیا گیا, ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس بزدل حکومت کی وجہ سے. ان بزدلوں کی بنیاد پہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. یہی عمران خان تھا ریٹ آف گورنمنٹ کا نام لے کر, حالانکہ ریٹ آف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا, اس نے وہ کام کیا کہ 27 لاشیں گرا دی اس نے TLP کی, حالانکہ وہ پرامن تھے. تو ریاست اور حکومت میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو یہ ریاست اور حکومت کہاں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں تم ڈنڈے لے کے چلے جاؤ, ہم حکومت کرتے رہیں, ہماری وزارت قائم رہے, کہیں کوئی گھپلا نہ ہو جائے کہ ہماری حکومت, وزارت عظمیٰ اور وزیر ہم اب کبھی نہیں بن سکتے. تو اس چکر میں آپ اپنے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. بالکل سب سے زیادہ ذمہ داری اگر عمران خان, کیونکہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ جرنلز کی ہوئی ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ انف از انف. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے اس پہ ان اداروں کو تحفظ نہیں دیا تو پھر ان کی بھی خیریت نہیں ہے. پھر یہ بھی نہیں رہ سکتے, پھر یہ وزراء بھی نہیں رہ سکتے, پھر یہ سب جائیں گے. کیونکہ پاکستان سے بڑا کوئی سسٹم, کوئی نظام, کوئی شخص نہیں ہے. سب سے پہلے اور پاکستان کو بچانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ادارے کو مضبوط کرنا. اور اگر ادارہ اس طرح لوٹ رہا ہے ان کے سامنے, کسی نے بڑی زبردست بات کی, میں کوٹ کرتا ہوں, کہ ایک طرف عمران خان اپنے اونچے ہتھ کنڈوں, گالیوں, دھمکیوں, الزامات, سنگین الزامات اپنے لوگوں کے ذریعے فوج کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے, الزام لگا رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, فوج کو کمزور کرنے کی بین الاقوامی سازش کو پورا کر رہا ہے عمران خان. تو دوسری طرف یہ حکومت اپنے تمام اختیارات, تمام طاقت, تمام ریاستی اور حکومتی ادارے آئین اور قانون رکھتے ہوئے ان اداروں کی تضحیک, تذلیل اور ان کو گالیاں اور ان کو کمزور ہونے دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے حکومت میں موجود پولیٹیکل پارٹی, حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ فوج کمزور ہو جائے. اس کا تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے, یہ خاموش تماشائی ہیں. عمران اپنی حرکتوں سے سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن دونوں برابر کے مجرم ہوئے.
کیونکہ وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتی فوج، اس لیے کہ وہ حلف کی پاسداری کر رہی ہے۔ عمران خان ان پہ حملہ کر رہا ہے، حکومت ان کا تحفظ کرے، حکومت خاموش ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان فوج کے اوپر حملہ کرے اور فوج کمزور ہو۔ اس کا مطلب ہے دونوں کا کردار سامنے ہے۔ حکومت خاموش رہ کر فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دلائل ہے تو سامنے لے آئیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی، اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ایک طرف فوراً گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف معافی مانگتے ہیں، پھر سر پیٹ رہے ہیں، پھر معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر جب ان کو پتہ چلا ہے کہ جنرلز کا اجلاس ہوا اور بہت سخت اجلاس ہوا ہے تو ان کو پتہ چل گیا اور یہ اب معافی مانگنا کریں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری فوج، اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ سب کچھ میرا۔ یہ منافقت ہے، اور منافق آدمی کافر سے بھی برا ہوتا ہے، یاد رکھیے، کافر سے بھی نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ تو منافق آدمی کی بات پہ کبھی اعتبار نہیں کرے، چاہے ادارے، چاہے قوم، چاہے عوام۔ تو اگزائش ہو جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔